بے گھر کرتا ہوا اور لوگوں کی بستیوں کو اجاڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، توحید کی دولت عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے پوری دنیا انسانیت پر کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، مخلوق کی عبادت، مخلوق کی بندگی، مخلوق کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر، اللہ کی مخلوق سے نکال کر اللہ جو خالق و مالک ہے، جو رب ہے، اس کی بندگی اور غلامی میں دینے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور یہ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام سے شیطان کو بہت ضد ہے، بہت چڑ ہے۔ اسلام کا نام سنتے ہی شیطان کے دماغوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، وہ جلنے بھولنے لگتا ہے، اس کے جسم میں انگار لگ جاتی ہے، اس کے جسم میں انگار لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اذان کی آواز شیطان کی کیا حالت کرتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے، پیچھے سے گوز مارتے ہوئے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور وہاں تک جا کے بھاگتا ہے جہاں تک اس کے کان میں اذان کی آواز نہ جائے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ جزائے خیر دے۔ میں ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں پتہ نہیں بنگلہ کی وجہ سے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ دقت کچھ لوگ بھائیوں کو ہو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں بالکل سادھارن طریقے سے، بالکل آسان شبدوں میں، آسان بھاشا میں آپ حضرات کے دل و دماغ پر اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں میں بتا سکوں، اور میں بھی اجر کے لیے، ثواب کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ حضرات بھی اجر و ثواب اور کچھ علم کے لیے آئے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شیطان کو سب سے زیادہ جلن، سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے، اذیت جو ہوتی ہے، وہ اسلام سے ہے، اسلام کے کاریکرم سے ہے، نماز سے ہے، روزے سے ہے، حج سے ہے، زکوٰۃ کے ہے، مسلمان سے ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ ضد کس سے؟ مسلمان کو ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب جانتے ہیں کہ ہمارا فلاں فلاں دشمن ہے تو آپ اس دشمن کو نیچے دکھانے کے لیے یا اس سے دور رہنے کے لیے یا اس کی اذیت اور اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ترکیب بھی موجود ہے، طریقہ بھی موجود ہے، اس دشمن سے نجات پانے کے لیے اسلحے بھی موجود ہیں۔ تو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے تکلیف تو اس دشمن سے ہوتی ہے جو دشمن سامنے سے آپ سے محبت کا اظہار کرے لیکن پیٹھ کے اندر آپ کے چھڑا گھونپے۔ اس دوست سے اس دشمن سے ہوتی جو دوست بن کر ہمارے پیٹھ کے اندر چھڑا گھونپتا ہے کہ نہیں؟ ایسا دوست تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن وہ دشمن جو کھلم کھلا ہے تو شیطان کھلم کھلا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کوئی بھی زبان نکالیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ مسجد کی ایک اینٹ رکھیں، دشمن بلڈوزر لے کر شیطان پہنچ جاتا ہے۔ کیا لے کر؟ بلڈوزر۔ نہ جانے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے سے ہماری مسجدیں بھی جو بنی ہوئی تھی 500 سال سے، اب انہیں بھی مٹانے کے چکر میں کسی نہ کسی بہانے سے مٹا رہا ہے کہ نہیں مٹا رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان کے بھگوان یہ مسجدوں میں کیوں گھس گھس کے آتے ہیں؟ ان کے بھگوان مسجدوں ہی میں کیوں ملتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سارے بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں جاتے ہیں۔ کوئی حمام میں گھسا ہوا، گیان باپی کے اندر جہاں وضو خانہ ہے
جو فوارہ تھا اس کے نیچے گھسا ہوا ہے، وہاں کیا کر رہا تھا؟ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے گھسا ہوا ہے، جہاں دیکھو وہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات کو بھارت کی سرزمین پر بہت ہی سوچ سمجھ کر اور اگر سرکشت رہنا چاہ رہے ہیں، محفوظ رہنا چاہ رہے ہیں، تو ایک ایسے بادشاہ کی سرکشا میں آ جائیں، ایک ایسے بادشاہ کے شرن میں آ جائیں، ایک ایسی بادشاہت کی پناہ میں آ جائیں جو آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے ایمان، آپ کی دولت، آپ کے بال بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو بادشاہ لیتا ہے، جو شہنشاہ لیتا ہے۔ اگر امن چاہتے، اگر اطمینان چاہتے، اگر شیطان سے نجات چاہتے، اگر شیطان کے چیلے چاپڑوں اور ان کے شاگردوں، اس کے پجاریوں سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی ذات ہے جس کے شرن میں آپ آ جائیں تو آپ کا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا، بولو۔ اور یہ چیلنج ہے، اور ہماری ہسٹری ہے، ہمارا اتہاس ہے، ہماری تاریخ۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم آپ دیکھ رہے ہو یا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قہر ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو اتنی محنتوں سے ہم بنا رہے ہیں، اس کو ڈھایا جا رہا ہے، اس کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس کو تجاوزات کے نام پر پتہ نہیں کیا آتنکی کرن کیا ہے وہ لفظ ہندی کا پتہ آتے نہیں، اس نام پر کہ یہ غیر قانونی ہے، فلانی ہے، یہ مسجد بھی غیر قانونی ہے، فلاں بھی، یہ کہہ کر کے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اللہ کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے۔ سنو، آپ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، شیطان اللہ کے گھروں کو گرانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ تو بہرحال جلانے والے سے، بچانے والے سے، مارنے والے سے بچانے والا بہرحال بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بستی، ہمارے گھر جھوپڑیوں کے ہیں، ہماری دیواریں چھٹ کی ہیں، لکڑیوں کی ہیں، ہمیں گد کی سڑکیں میسر نہیں، ہمیں گد کے گھر میسر نہیں، ہماری زمین گنگا نے نگل لی، ہڑپ کر لی، ہم بے گھر ہو گئے، کسی نے ہمیں پناہ نہیں دی، کسی حکومت اور کسی گورنمنٹ نے ہمیں ایک ادھیلا بھی، ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ نہ اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ گھر ہے رہنے کے، نہ گد کے راستے ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی کا کوئی بہترین بندوق، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ کچھ بھارت کی کچھ آبادیاں ایسی بھی ہیں جہاں ایسے ایسے لوگ رہ رہے ہیں بیچارے، ووٹ لینے کے لیے تو سارے دوڑ دوڑ کر کے آئیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی گرانے پہ لگا ہوا ہے، آپ بنانے پہ لگے۔ نشے من پر نشے من اس طرح تعمیر کرتا جا، یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو اللہ کے گھروں کو گرا رہے ہیں، کل اللہ کے قہر سے نہ وہ رہیں گے، نہ ان کے گھر رہیں گے، نہ ان کی آل اولاد رہے گی، اور وہ خود نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد فرمائے جو اللہ کے گھروں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ابابیلوں کے لشکر بھیجے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے۔ لیکن یہ ابابیلوں کا لشکر اور یہ ذلت و رسوائی ان کو اس وقت آئے گی جب ہم بھی کچھ حرکت کریں گے یارو، ہم بھی کچھ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کبھی مدد نہیں کرتا اور نہ ان کی حالات کو تبدیل کرتا ہے، بدلتا ہے، جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس اور فکر اور سوچ نہ ہو، غم نہ ہو۔ اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی آپ کو فکر کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ خود آپ کی مدد کرے۔ میں وہ راستہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں وہ پلیٹ فارم بتا رہا ہوں، میں وہ طریقہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جس طریقے کو اگر آپ نے اپنایا تو یہ ہمارا اتہاس ہے کہ تاریخ کے پنوں پر آج بھی ہماری داستانیں، آج بھی ہماری حکایتیں، آج بھی ہمارے بہادری اور شجاعت کے واقعات، آج بھی ہماری فتح و کامرانیاں، آج بھی ہماری عزت و رفعت کے داستان الحمدللہ تاریخ کے پنوں پر موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، نبی کے فرمان کے اندر موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں خود بدلنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اس بشارت اور خوشخبری کے مستحق بنے ہوئے ہیں کہ جس بشارت اور خوشخبری کو نبی نے اپنی امت کو دیا تھا اور رب نے ایمان کی علامت اور دلیل بتایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو رب کائنات پر، اس دنیا کے نرمان کرنے والے اور اس کائنات کے بنانے والے سرشتی کرتا کے اوپر وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور جنت اور جہنم کے فیصلے جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ آپ اس کے مستحق ہیں، اس بشارت کے مستحق ہیں، مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، اپنی چھپر والے گھروں کو اور ان چھت سے بنے ہوئے جناب علی زر و دیوار کو اور ان ٹیڑھی میڑھی گلیوں کو، اڑتے ہوئے غبار کو نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے آپ کو فکر ہوئی، اور یہی نبوی طریقہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ مکے سے نکالے گئے، صحابہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، نبی کائنات اپنے صحابہ کو لے کر سب سے اخیر میں مدینہ الرسول میں داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا کام، اپنا گھر نہیں بناتے، اپنی در و دیوار نہیں تعمیر کرتے، سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کو بنایا، تعمیر کیا، مٹی کی دیواریں، کھجور کے کھمبے اور کھجور کے پتوں کی چھتیں برسہ برس تک رہی۔ اللہ کے نبی اسی کے اندر مشورے کرتے تھے، اسی کے اندر جنگی پریڈ ہوتی تھی، اسی کے اندر مشقیں ہوتی تھی فوج کی، اسی سے آپ نے قیصر و کسریٰ کے کلیجوں کو دہلایا، اسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر۔ فتح و کامرانی کے بشارتیں اسی مسجد کے اندر آئیں۔ غزوہ بدر میں اللہ نے نصرت و حمایت کے سمندر، ہوائیں بھیجی، سمندر بھیجے۔ غزوہ احد میں اللہ نے فتح و کامرانی سے ہم کر گیا، جتنے بھی دشمنوں سے ٹکر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، فتحیاب کیا، نصرت کی، مدد کی۔ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ رب کا پیغام ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کو مال دولت نہیں چاہیے، بلکہ جو صدقہ زکوٰۃ جو کچھ بھی تم نکالتے ہو تمہاری جیبوں سے نکل کر تمہارے اوپر ہی خرچ ہوتے ہیں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں کی جیبوں سے نکلتے ہیں اور فقیروں پہ جاتے ہیں، معاشرے اور سماج کے غریب غربا جو ہیں۔ اللہ تک وہ مال و دولت نہیں پہنچتے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو قربانیاں پیش کرتے ہو، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کا خون، اس کی ہڈی، وہ اللہ تک نہیں پہنچتی۔
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो चीज अल्लाह तक पहुंचती है वो तुम्हारे दिल का तकवा है, परहेजगारी है। मेरे मुसलमान भाइयों, इसलिए अल्लाह की राह में जो आपने खर्च किया है, यह है अल्लाह की मदद। क्या आप अल्लाह के मखलूक की मदद करें, अल्लाह के घर की मदद करें, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए जो इदारे बनाए जाते हैं और जो लोग मुबल्लिगीन हैं, उलमा हैं, दुआत हैं, 24 घंटे जो आपकी खिदमत में मौजूद हैं, मसला हो, मसाइल हो, इबादत का, ईमानियात का, आपको आपके बच्चों की जो हिफाजत करते हैं, ये उलमा हैं, इनकी कदर करो, अल्लाह की कसम इनकी कदर करो, इनकी जूतियां सही करो। ये अगर चले गए तो ये आने वाली नस्लों का क्या होगा, आप कब्रों से, हम कब्रों से उठ करके नहीं देख सकते। मुर्तद हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। ये शुक्र अदा करो इन उलमा कि इन उलमा ने हमारे जनाजों की, हमारे बच्चों की, हमारे निकाह की, हमारे तलाक की, हमारी अल्लाह से कुर्बत की राहों को इन्होंने सेफ किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। इनका शुक्र अदा करो। इन्हें हकीर समझोगे, इन्हें जलील समझोगे, इनकी खिदमत नहीं करोगे, अल्लाह की मार आएगी, अल्लाह जलील करेगा, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होगा, याद रखो। और शैतान हमेशा यही दिमागों में डालता है। मौलवी साहब हैं, हम तो इतनी तनख्वाह देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनना। कोई मौलवी गाड़ी खरीद ले बेचारा, 2 व्हीलर में गरीब खरीद ले, फौरी तौर पर नजरें चढ़ जाती है, अरे कहीं से जरूर मार के लाया हो। क्यों भाई, आप में अहले खैर मौजूद नहीं है? अरे आप में तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे बंदों को दिया हुआ है कि तनहा इस मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, चंदा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा दिल बड़ा होना चाहिए, थोड़ा दिल बड़ा करो, जेब को जरा ढीला करो, तो इंशाअल्लाह ये जामा मस्जिद कई दौर, कई तल्ले बन सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक। इसलिए अपने माशरे में जो उलमा हैं, आपकी जुबानों में जो आपको बताते हैं हराम और हलाल की तमीज, अल्लाह की कसम ये गनीमत है, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बहरहाल मैं वो रास्ता आपको बता रहा हूं जिसमें सेफ्टी है, महफूज। अल्लाह ताला ने, सुनो कुरान करीम के अंदर क्या बताया, सब चीजें कुरान में मौजूद हैं। इसीलिए हम कहते हैं मदरसे बनाओ, चाहे अपने बरामदों में कायम, कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। बांग्ला जुबान में ट्रांसलेशन मौजूद है, तर्जमे मौजूद हैं, जुबान सिखाओ अपने बच्चों को। अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, बांग्ला पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम फाजिल बनाओ। उन्हीं हाफिज कुरान बच्चों को आगे बढ़ाओ। यानी कि हिफ्ज कर लिया, चलो तरावी पढ़ाए, बस साल भर तरावी पढ़ा लिया, बात खत्म नहीं। उन बच्चों को, उन बच्चियों के लिए बाकायदे इदारे कायम करके उनको आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसी हाफिज को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ, IPS ऑफिसर बनाओ। आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को। यह देश हमारा है, आपका है। हमें अगर अच्छी हालत में आना है तो हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और अच्छी तालीम ही से हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के अल्लाह का दीन भी बढ़ेगा और वतन भी हमारा आगे बढ़ेगा। इसके अंदर भी हमारा ये योगदान होगा इंशाअल्लाह तबारक। और उलमा को चाहिए कि अपने लोगों को इस बात पर उभारें। और चूंकि हमारा ताल्लुक सियासत और दीगर चीजों से नहीं है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम अपनी नजरें मूंद लें, अपनी निगाहें बंद कर लें ना। आलिम हर तरफ से, चारों तरफ से देखता है। कहीं हमारे अल्लाह के बंदे, हमारे लोग, कहीं हमारी माएं, हमारी बेटियां और बहनें कहीं शिकार तो नहीं हो रही, कहीं इनको कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। हमारा काम सिर्फ मिंबर संभालना नहीं है, माफ कीजिएगा। और अहले इल्म, उलमा, मशाइख से मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपका काम सिर्फ मिंबर और मेहराब की हिफाजत नहीं है, आपका काम नबी के इन भेड़ों की हिफाजत करना है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اپنی امت چھوڑی ہے، یہ وارثین انبیاء ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے باپ داداؤں کی میراث کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو حفاظت سے رکھے، بیچ بیچ کر نہ کھائے، کسی کو ان کے اوپر اتیکرن کرنے کا حکم نہ دے، نہ کسی کو بسائے، اس کے باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے، اس کی باؤنڈری کر کے صبح اور شام اس کی نگرانی کرے۔ یہ نبی کی امت کے لوگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ آنے والی نسلیں، یہ بچے، ان کی ہر طرح سے تربیت ہونی چاہیے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور سماج اور معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، جو ڈاکٹر ہیں، جو ماسٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے علماء کے ساتھ مل جل کر اچھا اور بہترین سماج بنائیں، جہاں اللہ کی رحمت کی برکھا ہو، جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، جہاں لوگوں کے درمیان خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ آج لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام بس نماز، روزہ، حج، زکات کا نام ہے۔ دوستو، آپ سے زیادہ تو دشمن اسلام کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ آپ کا دشمن اور اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دین اسلام سے دور کر دیں، وہ چاہتا ہے کہ اسلام سے آپ کو ہٹا دے، آپ کی بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ اسلام سے دور کر کر کے اور غیر اسلامی رسم و رواج اور طریقے آپ کے اندر اڑیل دے، دھکیل دے، اور آپ اس کے پابند بن جائیں۔ بات ختم۔ دراصل نہ آپ کو توحید کا پتہ، نہ آپ کو سنت کا پتہ، نہ آپ کو حلال کا پتہ، نہ آپ کو حرام کا پتہ۔ اور ہم بھی بڑی خوشی سے اس کی سازش کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے کام بنے گا؟ کیسے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، سرکشت رہ سکتے ہیں؟ کیسے اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان جھکڑوں شیطانی طوفانوں کے بیچ میں؟ ایک ندی کا ریلا آیا تو آپ گاؤں نہیں بچا سکے، چھوڑ کے آپ بھاگے۔ غور کرو کیوں ہوا ایسا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں بدعملی آ گئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بے حیائی کی طرف چلے گئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی سوراخ کرنے والا موجود تھا اور ہم نے اس کے ہاتھ نہ پکڑے اور ہماری کشتی بیچ سمندر میں ڈوب گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نہیں نبھایا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اس امت کی مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے تم ایک ناؤ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ناؤ سمجھ رہے نا؟ ناؤ۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، جگہ جگہ ناؤ پڑی ہوئی، سوکھے کھیتوں میں ناؤ۔ میں نے عزیزم سے پوچھا، سلطان سے، کہ بھیا یہ ناؤ کیوں ہے؟ بولے یہاں تک پانی بھی آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، ناؤ کے ذریعے میں۔ وہ ناؤ کے اندر نبی کائنات نے فرمایا میری امت کی مثال ایک ناؤ میں بیٹھے ہوئے سواروں کی ہے، اور وہ ناؤ ڈبل ٹیکر، ڈبل تلے کی، دو منزلیں۔ میٹھا پانی اوپر ہے، اوپر والے منزل میں ہے، نیچے والے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اپنی ضرورت کے پانی لینے کے لیے اور پھر نیچے آتے ہیں۔ بار بار جانے آنے سے نیچے والوں نے سوچا کہ ہم لوگ بار بار اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے، اوپر جاتے، نیچے آتے پانی لینے کے لیے، کہیں اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، اس لیے ہمیں انہیں تکلیف نہیں دینا ہے، چھوڑو اپن نیچے ہی سوراخ کر لیتے۔ کشتی جہاں ہم ہیں پہلے فرسٹ فلور میں، ہم وہیں سوراخ کر لیتے ہیں اور وہیں سے پانی سمندر سے آئے گا اور نکال کے پیتے ہیں، یا ندی سے، دریا سے۔ یہ انہوں نے پلان بنایا۔ اس پلان کا پتہ اوپر والوں کو چل گیا کہ یہ لوگ نیچے ہماری وجہ سے سوراخ کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
اگر اوپر والے آنکھ بند کر کے خواب دے خرگوش کے غفلت سے اوپر والے بڑے اطمینان سے سو جائیں رہیں کوئی بات نہیں کرنے دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اور نیچے والوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو ہمیں بتاؤ اگر نیچے والے ڈوبے تو اوپر والے بچ جائیں گے؟ بولو اما زور سے بولو بھیا، کیوں نہیں بچیں گے؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اگر بچنا ہے اوپر والوں کو تو نیچے والوں کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا اور انہیں سمجھانا پڑے گا، بھیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اوپر آنے سے، تمہارے آنے جانے سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں، ایک نہیں 1000 دفعہ آؤ جاؤ پانی لے جاؤ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ ہم کو تکلیف ہے؟ لیکن اگر تکلیف بھی ہے تو ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے، ہم صبر کریں گے، لیکن نیچے کشتی میں اس ناؤ میں سوراخ نہ کرو ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے، تم تو ڈوبو گے ہی، تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ذمہ داری اوپر والوں کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ببلا بننا گنگا میں کٹا اور آپ نے اس کو سوچا نہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اپنی بستی میں ہو کیا رہا ہے، اور آپ نے آنکھ بند کر لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب آیا؟ یہ سب اللہ کی فوج ہیں، یہ ندی، یہ نالے، یہ ذرے، یہ کیڑے، یہ چوٹیاں، یہ پرندے، یہ سب اللہ کی فوج ہیں، سب اللہ کی فوج۔ یہ جس زمین پہ بیٹھے ہو اتنی نرم ہے کہ تم انگلیوں سے اسے کھود سکتے ہو، اور اتنی سخت ہے کہ اس کی چھاتی پر 500 600 منزلے کی بلڈنگ بنا سکتے، سمجھ رہے ہو آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ذمہ داریاں جو ہماری تھیں ہم نے ان ذمہ داریوں سے کوتاہی برتی۔ اور سنو، اگر یہ کوتاہی برتی گئی یہاں بھی، اور کوئی بھی، آپ ہی کی مثال نہیں میں دے رہا ہوں، کوئی بھی دنیا کے اندر، یاد رکھو اللہ کی فوج تھپڑے مار مار کر کے انہیں ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ آج بھی ہمیں اپنے معاشرے پر علماء کو بھی، آپ کو بھی، ذمہ داران کو بھی، گاؤں کے مکھیا کو بھی، سرپنچ کو بھی، بڑے کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی نظر رکھنا پڑے گی کہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں کہیں فرق تو نہیں پڑ رہا، کہیں اللہ کے ساتھ ہم بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی توحید میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں تعویذ، گنڈے، پلیتے، جھاڑ پھونک کے نام پر کوئی بزنس، کوئی بابی، کوئی بابا تو نہیں آ کے ہمارے بچوں کو شرک کے دلدلوں میں ڈال رہا ہے۔ یہاں سے آپ کو آغاز کرنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی ورحالنگ کرنی ہے، دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا فوراً علاج کرنا پڑے گا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرواؤ، بند کرو، ختم کرواؤ بدعقیدگی کے ان مظاہر کو، بدعقیدگی کے ان تعلیمات کو، برے عقیدوں کے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بند کروایا جائے، کیونکہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بیوی کی کچی کسیلی باتیں ہم معاف کر دیں گے، وہ دال کچی بنائے، نمک تیز کر دے، روٹی کچی بنائے، چاول کچا، ہم معاف کر دیں گے۔ وہ ہم سے جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، ہم معاف کر سکتے ہیں، کر دیں گے، لیکن وہ کتنی بھی خدمتگار کیوں نہ ہو، کتنی بھی خوبصورت اور حسین و جمیل اور سروں کے اوپر تیل ڈالنے والی، پیروں کو دبانے والی، بچوں کو صاف ستھرا، ہمیشہ خوشبوؤں میں ڈوبی رہنے والی، سجی سنوری رہنے والی، کتنی بڑی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پرائے مرد سے اس نے ہاتھ ملایا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھی ہے، یا میرے ساتھ
اس کا نام لے لے کر کے اٹھتی اور بیٹھتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ بحیثیت شوہر ایسی بیوی کے حسن و جمال اور اس کی خدمت اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں، بولو معاف کریں گے آپ؟ نہیں معاف۔ جو جھگڑتی ہے، جو لڑتی ہے، لیکن اپنے عزت کوا نہیں منڈیر میں بیٹھنے دیتی، کالی کلوٹی بھی ہے، کالی زبان والی بھی، کچھ بھی ہے، ایک شوہر اسے معاف کر دے۔ لیکن کتنی خوبصورت اور حسین و جمیل کیوں نہ ہو، خدمتگار کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے سگے دوست کے ساتھ بھی شیک ہینڈ کرتے ہوئے مسکرا کر اپنے بغل میں بیٹھتے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہے شرک۔ جب ہم شادی کرتے ہیں تو عہد کرتے ہیں، قبل تو میں نے قبول کیا۔ کیا مطلب ہے میں نے قبول کیا؟ کہ بس یوز اینڈ تھرو، مل گئے، ختم کہانی۔ اپنے خواہشات کی آگ کو بجھوایا، بات ختم ہو جاتی؟ نہیں۔ جب ہم قبل تو کہتے ہیں کسی لڑکی کے بارے میں کہ فلاں کی بیٹی فلانا آپ کے مہر میں، آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے ساتھ دی جا رہی ہے، آپ نے قبول کیا؟ تو آپ نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف شیئرنگ اور آپ کی سلیپنگ بس یہی تک ہے مسئلہ، نہیں۔ آپ نے قبول کیا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کا چلنا، اس کی بیماری، اس کا علاج، اس کے رونگٹے کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے ذمہ آپ کے ذمہ۔ وہ بیمار ہوگی تو آپ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا، وہ بیمار ہوگی اس کو ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا، اس کے دانتوں میں درد بھی ہوں گے تو آپ کو لے جا کے ڈاکٹر سے چیک کروانا ہے۔ بخار آیا تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے قبولیت کا مطلب۔ اور الحمدللہ ہر مرد یہ کرتا ہے۔ اور جب بیوی کہتی ہے ہاں میں نے قبول کیا، وہ بھی کہتے ہیں، ایجاب جواب دیتے، اس نے قبول کیا، میں نے بھی قبول کیا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس کھاؤ پیو مست رہو شوہر کے گھر میں اور رات گزارو کسی غیر کے گھر میں۔ بولو یہ ہوگا اس کا مطلب؟ نہیں۔ اس کے جسم کے، بدن کے رونگٹے ایک رونگٹے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے۔ اس کے اوپر اس کا حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر کہ وہ اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رکھتا ہے، اس کے سکھ دکھ کا ساتھی ہے۔ تو وہ بھی یہ عہد کرتی ہے کہ میں بھی اپنے جسم کو کسی غیر مرد سے کبھی بھی اسے چھونے کی اجازت بولو نہیں دوں گی۔ یہ عہد ہوتا کہ نہیں عہد ہوتا؟ میرے ہی اسی طرح سے میرے عزیزوں، جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب ہم یہ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور تو ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عمل سے اس کا اظہار بھی کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر اور اللہ کا کوئی ساجیدار کسی کو بھی نہ بنائیں، اور نہ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں، نہ ایسے لوگوں سے۔ بھلا یہ بتاؤ، آپ کے محلے میں کوئی زناکار آدمی مشہور ہے کہ یہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، آپ اسے اپنے دروازے پہ بٹھاؤ گے؟ بولو، آپ اس کے لیے کرسی اور میز دو گے؟ آپ اسے چائے پلاؤ گے؟